بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق اللہ العظیم۔ آپ کے سامنے گزشتہ ہفتے سورہ نبا کی تقریباً 30 آیات مع ترجمے کے اور تفسیر کے ساتھ بیان کی گئی، اور یہ بھی بتایا تھا کہ یہ سورت مکی ہے، اس میں 2 رکوع ہیں اور 40 آیات ہیں۔ پیچھے جو بیان گزرا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے قائم ہونے کے حالات کو بیان کیا ہے، جیسا کہ اوپر آیت آئی تھی یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ گروہ گروہ ہو کر آؤ گے، وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور جس دن آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ ہٹا دیے جائیں گے تو وہ ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ اور یہ سب باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے متعلق بیان کیا گیا للطاغین مآبا، کہ سرکشوں کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہے اور وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سب بیان کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی دلجوئی کے لیے، ایمان والوں کو خوش کرنے کے لیے، اور جو اللہ کے لیے تقوی اور اللہ سے ڈرتے ہیں ان کو کیا انعام اور کیا احسان دیا جائے گا، اس کی خوشخبری اللہ تبارک و تعالی اب اس رکوع کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ سن لیں پورے رکوع کا۔ ان للمتقین مفازا، خدا سے ڈرنے والوں کے لیے بے شک کامیابی ہے۔ حدائق و اعنابا، یعنی کھانے اور سیر کو باغ جن میں طرح طرح کے میوے ہوں گے اور انگور، وکواعب اترابا، اور دل بہلانے کے لیے نوخاستہ ہم عمر عورتیں ہوں گی، وکأسا دہاقا، اور پینے کے لیے لبالب بھرے ہوئے جام شراب، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، اور وہاں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ جھوٹ، جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ ان کو ان کی نیکیوں کا بدلہ ملے گا جو کہ کافی انعام ہوگا آپ کے رب کی طرف سے۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، جو کہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان چیزوں کا جو ان دونوں کے درمیان میں ہیں، اور جو رحمان ہیں۔ لا یملکون منہ خطابا، اور کسی کو اس کی طرف سے مستقل اختیار نہ ہوگا کہ اس کے سامنے عرض و معروض کر سکے، بات چیت کر سکے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس روز تمام ذی ارواح اور فرشتے خدا کے روبرو صف بستہ خشوع خضوع کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا،
اس روز کوئی نہ بول سکے گا بجز اس کے جس کو رحمان بولنے کی اجازت دے دے اور وہ شخص بات بھی ٹھیک کہے۔ ذالک الیوم الحق، یہ دن یقینی ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، سو جس کا جی چاہے اس کے حالات سن کر اپنے رب کے پاس اپنا ٹھکانہ بنا رکھے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تم کو ایک نزدیک آنے والے عذاب سے ڈرایا ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، ایسے دن میں واقع ہونے والا ہے، جو کہ ایسے دن میں واقع ہونے والا ہے جس دن ہر شخص ان اعمال کو اپنے سامنے حاضر دیکھ لے گا جو اس نے اپنے ہاتھوں کیے ہوں گے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر حسرت سے کہے گا، یا لیتنی، اے کاش، کنت ترابا، میں مٹی ہو جاتا تاکہ سزا اور عذاب سے بچ جاتا۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے ان للمتقین مفازہ سے، کہ ڈرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، چاہے وہ اپنی دکانوں پر ہوں، چاہے وہ اپنے گھروں پر ہوں، چاہے وہ اپنی کسی بھی مشغولیت کے اندر ہو، ان کو ہر وقت اللہ کا خوف سوار رہتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ کسی گناہ کی طرف اپنے قدم کو اٹھاتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ اس وقت پورا زمانہ مجھ سے غافل ہے، کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، کوئی آنکھیں چرا کے بھی نہیں دیکھ رہا، تو اس گناہ کرنے والے کے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے اور وہ جب گشت پر نکلے رات کو، تو ایک گھر سے آواز آ رہی تھی کہ بیٹا دودھ کے اندر پانی ملا دو، بیٹا دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ اس نے کہا، بچی نے کہا کہ عمر کو پتہ چل جائے گا۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ عمر تو اس وقت سو رہے ہوں گے، ان کو کیا پتہ۔ تو کہا، اے اماں، عمر تو سو رہے ہوں گے لیکن ان کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کیفیت اللہ سے ہونا چاہیے۔ اگر نماز چھوڑ رہا ہے آدمی تو یہ سوچ لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی نیک کام کر رہا ہے تو اس میں اخلاص ہو کہ میں کسی کے لیے نہیں کر رہا، اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو کامیابی کس کے لیے بتائی؟ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ پھر اس کامیابی کا جو نتیجہ ہے، اس کامیابی کا جو بدل ہے، اعزاز ہے، اکرام ہے، وہ کیا ہے؟ آگے اس کو بیان کیا، حدائق، ایسے باغات ہیں، ایسے باغات ہیں جن میں طرح طرح کے میوے ہیں، اور خاص طور سے انگور کا ذکر کیا، وَأَعْنَابًا، کہ انگور ہیں۔ چنانچہ جنت کے پھلوں کے اندر انگور بھی ایک بہت اعلیٰ قسم کا پھل ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بطور مثال کے پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت دکھلائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے اور کہا کہ ایک انگور کا درخت، اس کا خوشہ توڑنے کے لیے میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو میرے درمیان کوئی چیز حائل کر دی گئی، کوئی چیز آڑ بنا دی گئی۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ ہم کو مثال کے ذریعے سے، ایگزامپل کے ذریعے سے اس کے بارے میں بتائیے کہ جنت کا انگور کیسا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا بڑا ہوگا جتنا بڑا ڈول تیری ماں اس بکری کی کھال کو کاٹ کر بناتی ہے پانی بھرنے کے لیے، اتنا بڑا انگور جنت کا ہوگا۔ اور اس کا جنت کے دوسرے جو پھل ہوں گے، اور بھی سب پھل جو ہوں گے، اس کے بارے میں لکھا ہے، احادیث کے اندر آتا ہے کہ 12 ہاتھ کے برابر ان پھلوں کی لمبائی چوڑائی ہوگی، ایسا پھل۔ اور انار کے بارے میں تو آتا ہے کہ تمہارے کئی جو ہے قبیلے اس میں کھا لیں گے اور تم اس کے چھلکوں کا دسترخوان بناؤ گے۔ اس طرح کی باتیں روایات کے اندر ملتی ہیں کہ جنت کے اندر ایسے ایسے پھل اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے۔ اس کے بعد جس کو آدمی
ایک طبعی طور پر پسند کرتا ہے، 20 سال کی عمر کے بعد اس کا ذکر کیا، اور دل بہلانے کو نو خواستہ ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ دل بہلانے کو وہاں آدمی اکیلا کیا کرے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جنت کے اندر، اکیلے کیا کریں، بالکل کوئی کام نہیں، کچھ مطلب کوئی وہی نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل بہلانے کے لیے حضرت حوا علیہ السلام، جو ہم سب کی ماں ہیں، ان کو پیدا کیا۔ تو اس کے بعد ان کا جنت کے اندر دل لگنے لگا۔ تو جنت کے اندر ہم اکیلے نہیں رہیں گے، بلکہ دل بہلانے کے لیے ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ ایسی نہیں کہ ہم سے عمر کے اندر بڑی ہوں یا چھوٹی ہوں، نہیں، بلکہ ہم عمر عورتیں ہوں گی جس سے آدمی کا دل لگا رہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَكَأْسًا دِهَاقًا، چھلکتا ہوا اور لبالب بھرا ہوا جام شراب ہوگی۔ کیسی شراب ہوگی کہ آدمی اس کو پی کر بدحواس نہیں ہو جائے گا کہ گالی گلوچ کر رہا ہے، بیہودہ بک رہا ہے، الٹے سیدھے کام کر رہا ہے، اس کی اور اس کی پتہ نہیں کیا کیا بک رہا ہے۔ ایسی شراب نہیں ہوگی۔ اور شراب کی صفت کیا ہوگی؟ لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہاں نہ کوئی تم بیہودہ بات سنو گے اور نہ کوئی جھوٹی بات سنو گے۔ کہ آدمی دنیا کے اندر شراب پی کر بدحواس ہو جاتا ہے، لیکن جنت کی شراب ایسی ہوگی جو اللہ سے قریب کر دینے والی ہوگی۔ جنت کی شراب کیسی ہوگی؟ جو اللہ سے قریب کر دینے والی ہوگی، اور ایک اس کا الگ مزہ ہوگا۔ اس کے بعد یہ سب انعامات ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جزاء من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے بدلہ ہے ان اعمال کا، ان نیکیوں کا جو آپ نے کیے ہیں، عطاء حسابا، جو کہ کافی انعام ہوگا۔ اب دو لفظ اس میں آئے، ایک لفظ آیا جزاء اور دوسرا آیا عطاء۔ یہ دونوں کے معنی الگ الگ ہیں۔ جزا کہتے ہیں جو کسی چیز کے بدلے میں دی جائے۔ آپ نے پیسے دیے تو اس نے آپ کو سامان دیا، آپ نے 10 روپے دیے تو اس نے آپ کو ان پیسوں کے بدلے میں صابن دیا۔ لیکن عطا کہتے ہیں جو کسی چیز کا بدل نہ ہو، گفٹ ہو، اعزاز ہو، انعام ہو، احسان ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی، کیا آپ بھی جنت میں اپنے اعمال کے بدلے میں نہیں پہنچیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اپنے اعمال کے بدلے میں نہیں پہنچوں گا، بلکہ یہ اللہ کے فضل سے میں جنت کے اندر پہنچوں گا۔ آپ نے سنا ہوگا بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑے عابد گزرے ہیں جنہوں نے 1000 سال تک، 1000 سال میں پل بھر بھی آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اور ان کو اپنے اعمال پر اور اپنی نیکیوں پر بڑا ناز، اور ان سے کہا گیا کہ تم اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا میں نے تو اتنی نیکیاں کی ہیں، میں نے تو اللہ کی نافرمانی ایک پل بھر کے لیے نہیں کی، میں اللہ کا احسان کے بدلے میں کیوں جنت میں جاؤں گا؟ میں تو اپنی نیکیوں کے بدلے میں جنت میں جاؤں گا۔ چنانچہ وہ اللہ کے حضور میں پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا جاؤ ان کو جہنم ایک مرتبہ گھما کر لاؤ۔ جب ان کو جہنم گھمانے کے لیے پہنچے اور جہنم کے بیچ میں پہنچے تو ان کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی، پانی 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 پانی۔ فرشتوں نے کہا کہ 500 سال کی عبادت لگے گی پانی پینے کے لیے، اور وہ بھی پیٹ بھر کے نہیں، تھوڑا موڑا۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے 500 سال کی عبادت گئی، اب بچی کتنی؟ 500 سال کی بچی۔ پھر آگے بڑھے، پھر پیاس لگی، کہا کہ پھر پانی پانی پانی۔ کہا فرشتوں نے 500 سال کی عبادت لگے گی پانی پینے کے لیے؟ ہاں صاحب ٹھیک ہے منظور ہے۔ گئی 1000 سال کی عبادت۔ یہ ہے آپ کی عبادت یہ ہے آپ کی۔ اور
پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہے آدمی، پوری زندگی نافرمانی نہ کرے، پل بھر کے لیے نافرمانی نہ کرے، تب بھی دنیا کے اندر جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دی ہیں ان میں سے ایک نعمت کا بھی یہ بدلہ نہیں دے سکتا۔ آپ کے سامنے شروع میں بالکل آنکھ کی مثال میں نے وضاحت کے ساتھ بیان کی تھی کہ ایک آنکھ کتنی مرتبہ اللہ کی چیزوں کو دیکھ رہی ہے، آپ نوٹ کرتے رہیے، آپ کی نوٹس بک بھرتی چلی جائیں گی، لیکن وہ 1 منٹ کے اندر جو نعمتیں آپ اللہ کی دیکھتے ہیں آپ ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ ہیں وہ اللہ کی نعمتیں کہ اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو یہ جزا کسے کہتے ہیں؟ جو کسی چیز کے بدلے میں ہو، اور عطا کسے کہتے ہیں؟ جو احسان اور اکرام کے بدلے میں ہو، یعنی جو کسی چیز کے بدلے میں نہ ہو، گفٹ ہو، احسان ہو۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی اپنی صفتیں بیان کر رہے ہیں کہ وہ رب جو آپ کو بدلہ دے گا اور جو کافی انعام ہو جائے گا وہ کس کی طرف سے ہے؟ وہ اس رب کی طرف سے ہے جو آسمانوں کا بھی مالک ہے، زمین کا بھی مالک ہے، اور ان چیزوں کا بھی مالک ہے جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، اور وہ رحمان ہے۔ پھر آگے بیان کیا لا یملکون منہ خطابا، لا یملکون منہ خطابا، کہ وہاں کسی کو اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اللہ سے روبرو عرض و معروض کر سکے، بات چیت کر سکے، جو چاہے بولے۔ اگر کسی کو نعمتیں زیادہ دی جائیں تو اس کے بارے میں اللہ سے کہے کہ آپ نے ان کو تو اتنی نعمتیں دی، مجھے تو اتنی سی دیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ یہاں تک کہ آتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، یہاں تک کہ انبیاء کو بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور وہ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ یا ربی نفسی نفسی، یا ربی نفسی نفسی، اے اللہ میرا کیا ہوگا، اے اللہ میرا کیا ہوگا۔ وہاں انبیاء بھی یوں الفاظ دہرا رہے ہوں گے، لیکن وہاں ہم سب کے آقا اور ہم سب کے جو ہے ہم سب کے لیے رحمت بنا کر جو بھیجے گئے ہیں اور پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ یا ربی امتی امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ تو وہاں ہر آدمی جو ہے نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، وہاں کسی کو اجازت نہیں ہوگی بات کرنے کی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح الامین، ارواحیں، روحیں اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ یہاں روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، یہاں روح سے مراد اللہ کی وہ مخلوق بھی ہو سکتی ہے جو فرشتوں سے علاوہ ہیں، یہاں روح سے مراد تمام انسانوں کی روحیں بھی ہو سکتی ہیں۔ والملائکۃ صفا لا یتکلمون، بات نہیں کر سکتے کوئی بھی، الا بجز اس کے، مگر اس کے، من اذن لہ الرحمن، جس کو رحمان اجازت دے دیں، وقال صوابا، اور وہ بات بھی ٹھیک کہے۔ ایسا نہیں کہ ہر کچھ الٹا ملٹا بکرائے، نہیں، بلکہ جتنی اس کو اجازت دی جائے گی صرف اتنا ہی بول سکے گا۔ وقال صوابا کا مطلب کیا ہوا؟ کہ وہ اتنا ہی بول سکے گا جتنی اللہ اجازت دیں گے، جتنا اختیار اللہ دیں گے۔ ذالک الیوم الحق، یہ دن یقینی دن ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب جو چاہے وہ ان نعمتوں کو سن کر جو اوپر بیان کی گئیں کہ وہاں جنت ہوگی، جنت کے اندر یہ باغات ہوں گے، جنت کے اندر یہ انگور ہوں گے، جنت کے اندر یہ عورتیں ہوں گی، ہم عمر عورتیں ہوں گی، جنت کے اندر جھلکتا ہوا جام ہوگا، جام شراب ہوگا، یہ سب نعمتیں جو بیان کی گئیں، ان کو سن کر اب آدمی اگر چاہے، فمن شاء، اگر چاہے تو اپنا ٹھکانہ اپنے رب کے پاس بنا لے، یعنی جنت میں بنا لے، اس لیے کہ انا انذرناکم عذابا قریبا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے، نبیوں کو بھیج کر، اپنی کتابوں کو بھیج کر، اپنے صحیفوں کو بھیج کر، وہ تمام نبیوں کو بھیج کر کہ دیکھو اگر تم گناہ کرو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تم یاد رکھو عذاب کے اندر گرفتار ہو جاؤ گے۔ اور عذاب کیا ہے؟ اوپر بیان کیا گیا، الا حمیما وغساقا، ابلتا ہوا پانی
پیپ، خون، یہ سب بیان کیا گیا اوپر، یہ عذاب ہے۔ اب جو چاہے وہ اپنے رب کے پاس اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اس لیے یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، کہ اس دن آدمی ان چیزوں کو دیکھ لے گا جو اس نے دنیا کے اندر اپنے ہاتھوں سے کیے ہوں گے، اب چاہے وہ نیک اعمال کیے ہوں یا برے اعمال کیے ہوں۔ یا تو وہ اعمال نامے کی شکل میں دیکھ لے گا کہ اس کو اعمال نامہ ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اب وہ پڑھتا رہے اور اپنا حساب کرتا رہے کہ اس نے اچھے اعمال کیے یا برے اعمال۔ ایک شکل تو یہ ہوگی دیکھنے کی جو اس نے کام کیے۔ دوسری شکل دیکھنے کی یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نیک اعمال کو بھی جسمدار بنا دیں گے اور برے اعمال کو بھی جسمدار بنا دیں گے، برے اعمال کو بھی جسمدار بنا دیں گے۔ جس کو اعمال نامے کے اندر جو اس کے اعمال ہوں گے، نیک ہوں گے یا برے، وہ ترازو کے اندر تولے جائیں گے تو کیسے تولے جائیں گے؟ گناہ دکھتے ہیں کیا؟ پکڑائی آتے ہیں کیا؟ نہیں آتے۔ نیکیاں دکھتی ہیں کیا؟ پکڑ سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کہتے ہیں سافٹ کاپی، ایک ہوتی ہے ہارڈ کاپی، ایک ہوتی ہے سافٹ کاپی۔ تو یہ ابھی سافٹ کاپی کی شکل کے اندر ہے، یعنی ابھی نہ ان کو پکڑ سکتے ہیں، نہ ان کو وہ کچھ نہیں کر سکتے ان کا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچیں گے تو یہ ہارڈ کاپی کی شکل میں نکل کے آ جائیں گے سامنے۔ اب آپ ہاتھ میں لے لیجئے، اس کو چیک کر لیجئے کہاں غلطی، کہاں مس پرنٹ ہے، کہاں صحیح لکھا ہے، کہاں غلط لکھا ہے۔ مس پرنٹ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو آدمی دنیا کے اندر کرے گا اس کے بارے میں فرمایا یوم ینظر المرء، کہ آدمی اس دن دیکھ لے گا ما قدمت یدا، جو اس کے ہاتھوں نے کیا ہوگا۔ اور یہ سب منظر چل رہا ہوگا، اور کافر کیا کہہ رہا ہوگا؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پوری زمین کو سطح مستوی کر دیا جائے گا، یعنی برابر کر دیا جائے گا، جو آپ نے پیچھے سنا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، کے پہاڑ ہٹا دیے جائیں گے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر جتنے پہاڑ ہیں سب کو برابر کر دیا جائے تاکہ کوئی آدمی کسی چیز کی آڑ نہ لے سکے، وہ بالکل یکساں، بالکل ایک میدان کے اندر سب کھڑے ہو جائیں۔ تو جب سب کھڑے ہوں گے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور سب کا حساب کتاب شروع ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چوپایوں کو بلائیں گے۔ کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ کی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے کر، اس سینگ والی بکری کے سینگ چھین کر اس کا حصہ اور اس کا جو ہے مقابلہ کروا کر ان دونوں کو برابر سرابر انصاف کر دیں گے، اور اس کے بعد ان کو مٹی کر دیں گے۔ کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ مٹی ہو جاؤ، تو سارے جانور، چوپائے، دوپائے، چرند پرند سب مٹی ہو جائیں گے۔ تو اس وقت کافر یہ سب دیکھے گا تو کہے گا کہ ارے میں نے پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کی ہے، پوری زندگی میں نے اللہ کے حکموں کو توڑا ہے، پوری زندگی میں نے نمازوں کو چھوڑا ہے، نمازوں کے اندر کوتاہیاں کی ہیں، فجر میں نہیں اٹھتا تھا، ظہر میں کاروبار میں مشغول رہتا تھا، عصر میں جو ہے وہ دوسرے کاموں میں رہتا تھا۔ اس طرح سے پوری نمازیں چھوڑی ہیں، قرآن کی تلاوت چھوڑی ہے، روزے چھوڑے ہیں، تھوڑے سے کاروبار کے چکر میں پورے مہینے کے روزے چھوڑے ہیں، اور سب کچھ چھوڑا ہے، یہاں تک کہ اللہ کا بھی انکار کیا ہے کہ اللہ نہیں ہے، نبی نہیں ہے، کتابیں نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے۔ تو اب کافر کے دل میں آئے گا کہ اب ان سب کو مٹی بنایا جا رہا ہے تو کاش مجھے بھی مٹی بنا دیا جائے تاکہ مجھ سے بھی حساب کتاب نہ ہو۔ یہ تمنا اس وقت کافر کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم سب کو ان نیکیوں کے اوپر جو بیان کی گئیں اور ان نعمتوں کی طلب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی اور خوب نیک کام اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔